بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ امت کو اس گناہ سے بچائے۔ تہمت لگانے سے باز نہیں آتی۔ اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان اپنی جان پہ ظلم یہ کرتا ہے، ایسے ایسے بہتان۔ حدیث کہتی ہے من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رضوۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج۔ جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اسی وجہ سے جہنمیوں کی پیپ اور خون میں اسے اللہ رکھیں گے جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ تھا، وہ جہنم میں رہے گا۔ اور حدیث کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِج، وہ نکل ہی نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے۔ اس لیے بہتان سے بچنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہی تو بہتان لگا تھا۔ غزوہ بنی مصطلق جو 6 ہجری کا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چلو گئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر گئیں قضاء حاجت کے لیے، تو حال ان کا گم ہو گیا۔ اس کی تلاش میں وہ لیٹ ہو گئی۔ جب وہ پہنچی اپنی سواری کے پاس تو قافلہ جا چکا تھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ریئر گارڈ تھے، پیادہ جو صرف سامان اکٹھا کرنے کے لیے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی۔ اونٹ والوں نے جب اونٹ ہانکا تو نے سمجھا کہ ہودج میں سیدہ عائشہ موجود ہے، ان کو تو خیال ہی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی ایک چادر لی اور لیٹ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون؟ پردہ ذی القعدہ 4 ہجری کو نازل ہوا ہے، یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ جب دیکھا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے فاسترجع، صحیح بخاری کی روایت کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو فوراً جلباب سے، چادر سے ڈھانپ لیا، اور سواری پہ میں بیٹھی اور قافلے کے ساتھ جا کے ملی۔ منافقوں کو یہ موقع مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ منافقوں نے تہمت لگائی عبداللہ بن ابی بن سلول، پریشانی تو کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دونوں اوس اور خزرج کے سرداروں کو بلایا کہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے فلاں۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم کرے اگر اس قبیلے میں سے ہے تو ان کے ہم گردن اڑائیں گے۔ وہ سردار کھڑا ہوا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم کہو کہ میرے قبیلے کے بندے کی گردن اڑاؤ؟ وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ پہلا طریقہ تھا، کام نہیں آیا۔ آپ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کس طرح لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیکٹری خاص تھے ان سے بات کی، معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں کام کاج کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا آج تک کوئی بات نہیں دیکھی، بس عمر چھوٹی ہے، کبھی سو جاتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ عائشہ سے کہا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری۔ یہ وہ وقت تھا سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، پتہ تو پہلے چل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پاکیزگی میں پورا رکوع نازل کر فیصلہ ہو گیا، قیامت کی دیواروں تک کوئی قاری اور حافظ اور قاری بن نہیں سکے گا جب تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت کی تلاوت نہیں کرے گا اور یاد نہیں کرے گا۔ اور آج روزانہ سے کروڑوں مرتبہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں کتنی مساجد ہیں، کتنے حفاظ ہیں جنہوں نے یہ پارہ پڑھا ہوگا، اور کتنے لوگ روزانہ سے پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ جبریل آسمانوں سے آئے، اللہ کے رسول سے بات کر رہے، آ کے کہتے ہیں جب گھر جائیں تو جبریل کا سلام سیدہ عائشہ کو پیش کرنا۔ آج اسی سیدہ عائشہ کے بارے میں زبانیں کھولنے والے زبانیں کھولتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، جو زبان صحابہ کے بارے میں کھولتا اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، اللہ اپنے محبوب کو سجدے میں بھی اپنے پاس بلا سکتے تھے، رکوع میں بھی بلا سکتے تھے، قیام میں بھی بلا سکتے تھے، قرآن پڑھتے بلا سکتے تھے، لیکن جب بلایا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، بین حاقنتی و ذاکرتی، ٹیک بھی سید المرسلین نے لگائی ہے تو سیدہ عائشہ کے ساتھ لگائی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے جب یہ بتایا ہے عائشہ
کہ تم جنت میں میری بیوی ہوگی، مجھ پہ موت کی سختیاں آسان ہوگی۔ اسی لیے سلف صالحین جب دیکھتے تھے کہ مومنوں کی ماں کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ کہتے تھے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو عائشہ کا نام رکھو، تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کو مومنوں کی ماں سے محبت کتنی ہے۔